رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں. ہاں بریکٹ میں ضرور لکھ لیں نبوت سے پہلے، اس لیے کہ بعد میں بعض ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یہ کہنا کہ انہوں نے بکریاں چرائیں. سو یو شوڈ میک اے پوائنٹ. اس لیے جب آپ علم کے ساتھ بولتے ہیں اور کم علم نہیں آپ ایک کانسنٹریٹڈ علم کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر آپ سامنے والے کو ایک صحیح راہ دکھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث میں قول آتا ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نبی نے بکریاں چرائیں، چاہے تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے چاہے ایک دو دن کے لیے، بٹ یہ صرف کام ہوا نبوت سے پہلے. ایک دفعہ نبوت مل گئی پھر کسی نبی سے آپ کو نہیں ملتا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بکریاں چرائی ہوں. بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے جب یہ حدیث سنی تب ان کے علم میں آئی یہ بات. ظاہر انہوں نے اللہ کے رسول کو بکریاں چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آپ یہ بتائیں جتنے بھی صحابہ مدینہ میں تھے وہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تھے نہیں؟ ان میں سے تو بہت سے مکہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. انصاری صحابہ وہ تو تھے ہی سارے مدینہ کے. مہاجرین میں کچھ صحابہ تھے جو مہاجرین کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ میں آتے تھے اور ان کو بھی آپ کی زندگی کا وہ حصہ معلوم تھا جب آپ کو نبوت آئی. نبوت سے پہلے کے آپ کے حالات تو سب کو نہیں معلوم تھے. تو جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا what about you یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. حدیث کا مفہوم آتا ہے میں نے بھی کچھ عرصہ مکے کے لوگوں کی بکریوں کو پیسٹرز میں لے جا کر کام کیا تاکہ مجھے کچھ قرارید مل جائے. قرات سنا ہے صاحب نے قاف سے، قاف را الف تا، کچھ پینیز مل جائیں کچھ درہم مل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے لیٹر آن ان مدنی دور جب غزوات شروع ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسپیڈیشن پر تھے کہ بعض لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں. تو آپ نے ان صحابہ کو کہا کہ ایک درخت آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آراق، حمزہ عین را الف قاف آراق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آراق کا درخت ڈھونڈو اور اس کی برانچز اپنی بکریوں کو بھیڑوں کو کھلاؤ. دس ول بی بینیفیشل فار یور فلاک. اب یہاں میرا ایک آپ کو صرف فوڈ فار تھاٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں، اور وہ جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم تھی یہ بات، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھی. اور انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں نے بھی. اب یہ جو سٹنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں جو گفتگو ہوئی کیا اس سٹنگ میں سارے صحابہ موجود تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ چند صحابہ جنہوں نے یہ چیز سنی ان کے کان پر یہ بات پڑ گئی کہ اچھا اللہ کے رسول نے بھی بکریاں چرائیں. ہو سکتا ہے کچھ صحابہ ایسے ہوں جو مدینہ میں تھے اور انٹریکشن ہوتا تھا آپس میں مگر وہ یہ والا کانورسیشن ڈسکس نہیں ہوا، ایکسچینج نہیں ہوا. پھر وہ صحابی اللہ کے وصال کے بعد کسی اور شہر چلے گئے تبلیغ کے لیے، پھر انہوں نے آگے علم سکھانا شروع کر دیا، آگے تابعین نے ان سے علم سیکھنا شروع کر دیا. اب یہ جو تابعین کی نسل تھی انہوں نے جن صحابہ سے علم حاصل کیا تھا ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. Is there a possibility? Yes, there is a possibility. اب آپ کہیں صحابہ میں اختلاف، ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم اس وقت میس کمیونیکیشن کا حصہ ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ٹیکنالوجی عام ہے، وہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی. وہاں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا، کوئی باہر سے آتا تھا کہ کون سے رسول اللہ ہے، کیا حضرت ابو بکر رسول اللہ ہے یا عمر رسول اللہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. کوئی تصویریں تھوڑی ہوتی تھی، پرنٹ ہوتی تھی، نہ ہر بات ہر جگہ پہنچائی جاتی تھی. ہمارے جہاں کے کھانے لوگ بھی نہیں تھے، واٹس ایپ بھی نہیں تھا ایک ساتھ 10 لوگوں کو شیئر کر دیا، ایک ساتھ کمیونٹی میں شیئر کر دیا، نتھنگ لائک اٹ. تو یہ جب احادیث کے بارے میں، جب ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں، جب مختلف آراء کے بارے میں ہم سنتے ہیں ہم اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ صحابہ میں اختلاف ہے. اختلاف نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے یہ علم حاصل کرتے ہیں، 10 تھے. ان 10 میں سے کچھ لوگوں کو آگے کچھ لوگوں کو بتانے کا موقع نہیں ملا، ان کچھ لوگوں کو یہ بات سننے کا اپنی زندگی میں موقع ہی نہیں ملا. انہوں نے جتنی بات بتائی وہی بات آگے پہنچاتے رہے ایڈیشن سبٹریکشن کے بغیر. ان کے شاگرد یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں. تو اب آپ کہیں گے لوگ مسلمانوں میں کلیش ہو گیا.
آدھے لوگ کہتے ہیں بکریاں چرائیں، آدھے لوگ کہتے ہیں بکریاں نہیں چرائیں۔ اگر ہم مسلمان اپنے علم کی گرفت اور اپنے دین کے مزاج کے علم کو سمجھ جائیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اسلام پر انگلی اٹھائے، کیونکہ ہم کنفیوز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تفسیر بتا دیں، ہم خود پڑھ لیں۔ آپ پڑھیں کسی بھی کتاب سے سورہ دوحہ کی جا کے تفسیر، جتنا کچھ اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو کسی ایک کتاب میں نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 کتابوں میں سے نکال کر میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گا۔ گو فائنڈ اے ٹیچر، گو فائنڈ اے مینٹور، جس کی بات سن کر آپ کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے، جس کی بات سن کر آپ کو لگتا ہے آپ کا ایمان جاگ رہا ہے، جس کی بات سن کر آپ کو لگتا ہے آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے۔ قرآن کا مزاج آڈیو ایکسپیرینس کے ساتھ، قرآن کا مزاج سننے والا ہے،